السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس سورہ مریم کی ایکسرسائز ہے جو آج ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ پہلے ہم نے اس کو سارا ریڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس اس میں کیا کیا ہے، اور آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ ابھی یہاں پر ہمارے پاس ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 تا 36 کے با محاورہ تجربے کا امتحان لیا جائے گا، یعنی یہ جتنی بھی سورہ مریم ساری دی گئی ہے، یہ ساری سورت میں سے 30 سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے نشان، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک یہ با محاورہ ترجمہ کا ٹیسٹ ہوگا یا پیپر ہوگا۔ اس میں لفظی ترجمہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے جو ہر حرف کا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی بتاؤں گی اور با محاورہ بھی، اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے ہے کالا انی عبداللہ، کہا بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا۔ بچے نے کہا، بچے سے بات ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے ہے آتانی الکتابہ، دی گئی مجھ کو کتاب، عطا کی گئی مجھ کو کتاب، وجعلنی اور بنایا مجھ کو نبیًا نبی، یعنی اس بچے نے کہا، وہ بچہ کون تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ آتانی الکتاب، کہ مجھے کتاب عطا کی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے کہ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا فرمائی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ نیچے با محاورہ ہے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ لفظی ترجمہ ہے۔ آگے ہے وا کا مطلب ہوتا ہے اور، وجعلنی اور بنایا مجھ کو مبارکن بابرکت، اینا جہاں، ماں کنتا میں ہوں، میں کنتو میں ہوں، جہاں میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نیچے لکھا گیا اور مجھے بابرکت بنایا گیا جہاں بھی میں ہوں۔ اس کے علاوہ آگے ہے اوسانی اور نصیحت کی گئی مجھ کو بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور برن نیکی کرو، بالوالداتی اپنے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اور نیکی کرو اپنی والدہ کے ساتھ، اور یہاں پہ ہے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا گیا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیًا، اور نہیں بنایا مجھ کو جبارن سرکش، شقیًا نافرمان، کہ مجھے اس نے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ہے والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوم اس دن، ولدت جس دن میں پیدا ہوا، یوم اور دن، اموت جس دن میں وفات پاؤں گا۔ ترجمہ اس کا با محاورہ کیا ہے؟ اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا، یعنی ان دونوں دنوں میں مجھ پر خاص سلامتی ہے۔ یوم اور جس دن، ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، حیًّا زندہ، یعنی فرمایا گیا ہے با محاورے میں اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ یہاں بریکٹ میں آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو نہ بھی لکھیے۔ ذالکہ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق کی، یہی سچی بات ہے۔ ابن مریم، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، مریم مطلب حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ قول الحق کی، یہی سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس چیز میں وہ شک کرتے ہیں، یعنی لوگ جس چیز میں شک کرتے ہیں۔ یہاں ترجمہ با محاورہ یہ ہے، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، سبحانہ کا، پاک ہے وہ اس سے، اذا قضا، جب وہ حکم دیتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما، پس وہ اس کے لیے کہتا ہے، یقولو، پس وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ اب ہم کرتے ہیں با محاورہ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے اس سے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آگے آیت ہے
36 آیت ہے، 35 ہم نے پڑھ لی. وَإِنَّ اور بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبَّكُمْ اور تمہارا ربکم اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ بس اسی کی عبادت کرو. ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے. اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں سے لے کر ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کالا انی عبداللہ سے صراط مستقیم تک آپ نے یہ کرنا ہے. باب محاورہ بھی میں نے آپ کو کروا دیا ہے اور لفظی بھی کروا دیا ہے، اور اسی میں سے آتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں سے بھی ایکسرسائز کا کوئی کویسچن نہیں دیا جائے گا. آگے ہے جو دعائیں ہیں ان کا بھی ترجمہ آ جاتا ہوتا ہے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْکَ وَلِيًّا اور بنا میرے لیے من لدن کا اپنی جانب سے ولیًا کوئی وارث، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. وَجَعَلَهُ بناؤ اس کو رب میرے رب رضین اپنا پسندیدہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ دونوں دعائیں آ جاتی ہوتی ہیں. سورہ مریم میں کون سی 2 دعائیں ہیں یہ آتی ہیں تو آپ یہی لکھیے گا. آگے ہے ذخیرہ الفاظ. اس کے الفاظ معنی ہے. ان الفاظ معنی میں سے لازمی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. یہ الفاظ معنی آپ نے کرنے ہیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے. اگر آپ غور کریں گے تو یہ وہی آیات میں سے آیا ہوا ہے. 30 سے لے کر 36 آیات کے درمیان سے ہی لفظی معنی آئے ہوئے ہیں جن کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ ویسے آگے لکھا ہوا ہے اس لیے میں اس کو پڑھ نہیں رہی ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو پھر اس میں پرابلم ہوتی ہے. میں آگے جو کویسچن ہے وہ آپ کو کرواتی ہوں کہ وہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے یہاں پہ مشق ہے. مشق کے بعد ہمارے پاس ہے درست جواب کی نشاندہی کریں. حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے نجاشی، اس پہ آپ ٹک کریں گے. شاہ حبشہ کی دربار میں تلاوت کی گئی سورہ حج کی، سورہ طٰہٰ کی، سورہ مریم کی. نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پہ ٹک کریں گے. پھر حضرت سورہ مریم کی کل آیات کتنی ہیں؟ 96، 97، 98 پہ ٹک کریں گے. موزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. آگے مختصر جواب دیں وہ کریں گے. پہلے ہے سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ نام سورہ مریم کو اس لیے دیا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی ان کا تمام زندگی کا احوال ہے، اس لیے اس کو سورہ مریم کا نام دیا گیا. اور یہ مکی صورت ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. سورہ مریم کا خلاصہ لکھیں. اب یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ہم اس میں کیا لکھیں گے. سب سے پہلے پیج پہ ہم آئیں گے اور سب سے پہلے پیج پہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے پیج پہ ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. میں اب ہائی لائٹ کر دیتی ہوں جو چیز آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ لکھیں گے، اس کے بعد تعارف لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پر آئیں گے تو یہاں پر مضامین لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مضامین آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا، یہاں تک جائے گا تک، یہ اس کا یہاں تک خلاصہ ہو جائے گا. یہ آپ نے اس کا لکھ دینا ہے خلاصہ. سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر یہ تعارف لکھنا ہے اور پھر مضامین ایڈ کر دینے ہیں. یہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورہ مریم کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. اب علمی اور عملی نکات ہم نکال لیں گے. یہاں پر علمی اور عملی نکات میں سے ہم سب سے پہلا والا لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سب سے دوسرا والا لکھ دیں گے، پہلے والا ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دوسرے والا لکھ دیں گے. تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ایک ایکسٹرا ہمیشہ لکھتے ہیں، ہمیں اپنی حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. یہ تینوں آپ اس میں ایڈ کریں گے لازمی. آگے ہمارے پاس ہے ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہجرت حبشہ ہم سارا لکھیں گے. کیا سبب تھا؟ یہاں سے لے کر یہاں تک. یاد تو سارا کریں گے، یہاں تک کریں گے، یہاں تک. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے ٹھیک ہے کہ یہ ہجرت حبشہ کا سبب تھا. یہ ایک تو یہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں، آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا. ٹھیک ہے، سورہ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا. یہاں سے ہے نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ آنسر ہے. بس اس کا مختصر جواب دینے نا، یہ آنسر ہے. اور پہلے والے میں آپ صرف یہ لکھ دیجئے، کافی ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں نے بتایا نا تو یہ لکھ دیں، کافی ہے.
آگے ہے اس میں درج میں سے کوئی 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھے۔ ابھی جو میں نے پیچھے آپ کو قرآنی آیات وہ معنی بتائے ہیں نا پچھلے والے پیج پہ کہ یہ اسی میں سے ہیں، تو یہ بھی اسی میں سے ہیں۔ اب اس میں سے کون کون سے ہیں ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں اس میں ہے ما دمتو، جب تک میں رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے مبارکن، یہ مبارکن ہے بابرکت، یمترون جبارن ہے، سرکش، یمترون ہے وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے فیکونا زکاتن اور شکین، فیکونا زکاتن شکین شکیون، اور ہے این یتخذا، ٹھیک ہے۔ یہ مبارکن کا ہے بابرکت، ما دمتا جب تک میں زندہ رہوں گا، جبارن سرکش، یمترونا وہ لوگ شک کرتے ہیں، فیکونا وہ ہو جاتا ہے، الزکات زکات، شکیون بدبخت، این یتخذا کہ وہ بنائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس یہ آیات ہیں اور یہ آیات اسی میں سے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو 30 سے لے کے 36 تک کی آیات ہیں، یہ اسی میں سے ہیں۔ برم وبی والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیًا۔ اب یہاں پہ میں نشان لگا دیتی ہوں، آپ کو بتا دیتی ہوں کون کون سی ہیں تاکہ آپ کو اسے پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہاں سے ہے اور یہ آگے پیچھے ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش نافرمان نہیں بنایا۔ آگے ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، نہیں وسلام، یہاں سے ہے اگلا، وسلام علیہ یوم ولدت و یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہاں سے، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ مریم عیسیٰ کے بیٹے ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یہ والا۔ اس کے بعد نیچے والی آیت ہے لاسٹ والی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہو گئے مکمل۔ اب ہے تفصیلی جواب لکھیں، ایک مفصل مضمون لکھنا ہے، تو یہ مفصل مضمون ہم لکھتے ہیں حضرت مریم پر، ایک مفصل مضمون لکھیں۔ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سے، جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہاں سے آپ لکھیں گے یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ کون سا کویسچن ہے؟ یہ کویسچن نمبر 5 ہے، یہ کویسچن نمبر 5 آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ سارا لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک، اس میں یہ سارا آئے گا۔ اچھا اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا جب آپ یہ سارا یاد کریں گے یا آپ مختصر سوال یاد کر لیں گے تو پیچھے بہت تھوڑا سا رہ جائے گا جو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ یاد کر لیجئے، آسانی ہوگی آپ کے سارے لیکچر میں، سارے سوال جواب یاد کرنے میں۔ آگے سرگرمیاں ہیں برائے طلبہ، یہ زیادہ تر نہیں آتی، لیکن چونکہ اس بار کنسیپچول پیپر ہے تو یہ آپ یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں علم و عمل کی جو باتیں معلوم ہوئی ہیں اسے تحریر کریں، یہ علمی نکات آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 حدیث لکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے دی گئی ہیں، اور تحقیق کیجئے کہ اسلامی تعلیمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا کیا مقام ہے، یہ بھی آپ کو ترجمے میں مل جائے گا۔ حضرت حبشہ کے بارے میں، ہجرت حبشہ کے بارے میں اپنی معلومات کو وسعت دیجیے۔ سیرت طیبہ کی کتابوں میں اس کا یہ والا نہیں آئے گا، اوپر نیچے آ سکتے ہیں، وہ تھوڑے چھوٹے سوال ہیں۔ تحقیق کیجیے کہ مسلمان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے بھلا؟ کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ان پر کتاب نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد رائے استاذہ کرام ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس طرح ہماری ایکسرسائز آج کمپلیٹ ہوئی، آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوا، اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا، اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے۔ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اس کے شارٹس کو یاد کریں گے جو میں نے پہلے آپ کو کروائے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ جو ہم نے ایکسرسائز آج کی ہے اس کی وہ آپ کو اچھے سے سمجھ، جو ترجمہ کیا ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔